قومی اسمبلی اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات، دعوت نامے ارسال کر دیے گئے۔ صدر آصف علی زرداری خطاب کریں گے۔ صدر مملکت کی تقریر کے مختلف نکات تیار۔ اپوزیشن کے ممکنہ احتجاج کے پیش نظر خطاب مختصر ہوگا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ تکنیکی سطح کے مذاکرات کا پہلا مرحلہ مکمل۔ پالیسی سطح کے مذاکرات کا آغاز آج سے ہوگا۔ تمام معاشی اشاریوں اور مقررہ اہداف پر عالمی فنڈ کی شرائط سامنے آئیں گی۔ جی ڈی پی گروتھ، مہنگائی، ترسیلات زر اور پاور سیکٹر اصلاحات پر گفتگو۔ ترسیلات زر، زرعی فصلوں کے اہداف، سروسز سیکٹر کی گروتھ کے پروجیکشن پر غور کیا جائے گا۔ آئی ایم ایف مشن آئندہ مالی سال 2025-26 کے بجٹ کے لیے بھی تجاویز دے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ حکومت نوجوانوں کو جدید مہارتوں سے لیس کرنے کے لیے تعاون فراہم کر رہی ہے۔ آئی سی ٹی ٹریننگ پروگرام سے نوجوانوں کو روزگار کے حصول میں مدد ملے گی۔ ٹیکنالوجی کے فروغ اور ڈیجیٹل انقلاب میں نوجوانوں کا کلیدی کردار ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت نوجوانوں کو آئی سی ٹی ٹریننگ کی فراہمی کے حوالے سے جائزہ اجلاس۔ نوجوانوں کو ڈیجیٹل مہارتوں سے آراستہ کرنے کے لیے مختلف اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہماری باقی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ روابط بھی ہیں، ہمارا ایک پلان بھی بن رہا ہے اور باقی ساتھیوں کو بھی ہم لوگ ساتھ ملا رہے ہیں۔ پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں آئین اور قانون کی بالادستی چاہیے، اس کے لیے ہم لوگ اپنی موومنٹ تیز کریں گے۔ تحریک انصاف کا قانون کی حکمرانی کے لیے تحریک تیز کرنے کا اعلان۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے تمام جماعتوں کے ساتھ پلان بنا رہے ہیں۔ آئین اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنانا ہوگا۔ مسلط شدہ حکومت آئی ایم ایف سے محض $1.5 ارب مانگ رہی ہے۔ مزید بولیں حکومت ہر جگہ ناکام نظر آ رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کے $1100 ارب کے واجبات ہیں جو یہ ادا نہیں کر رہے۔ پرتشدد رویے قوم اور ملک کے لیے باعث شرم ہے۔ ملک میں وقتاً فوقتاً تشدد کے واقعات نظر آتے ہیں جو ہماری بدقسمتی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سیالکوٹ میں تقریب سے خطاب، کہا پنجاب حکومت اقلیتوں کے لیے جو کام کر رہی ہے وہ خوش آئند ہے۔ ہمارا مذہب سکھاتا ہے کہ تمام اقلیتیں ہنسی خوشی رہیں، اس ملک کو مذہبی منافرت سے پاک کریں گے۔ یہ بندوق جو مسلمان کے خلاف استعمال ہوتی ہے، جو ایک عالم دین کے خلاف استعمال ہوتی ہے، اسلام کے ایک علمبردار کے خلاف استعمال ہوتی ہے، یہ تمہارے جذبات تو ہو سکتے ہیں، یہ تمہاری تہنظری تو ہو سکتی ہے، یہ کسی سازش کا ایک سبب تو ہو سکتا ہے، ذریعہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ جہاد نہیں ہو سکتا، دہشت گردی ہے۔ تم مجاہد نہیں قاتل اور مجرم ہو۔ یہ لوگ جہاد کا نام لے کر جنت کا راستہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ لوگ مساجد کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک میں خطاب، کہا عالم دین کے خلاف بندوق اٹھانا جہاد نہیں، تنگ نظری اور دہشت گردی ہے۔ انسان اور عالم دین کے خلاف جہاد نہیں، دہشت گردی ہے۔ اسلام میں ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ پورٹ قاسم اتھارٹی کی قیمتی زمین اونے پونے دام دیے جانے کا انکشاف۔ وفاقی حکومت کا میگا اسکینڈل کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر 3 رکنی انکوائری کمیٹی قائم کر دی گئی۔ کمیٹی چھوٹے اور درمیانے انڈسٹریل پارک کے لیے دی گئی اراضی کی لیزنگ میں مالی بے ضابطگیوں کی تحقیقات کرے گی۔ چیئرمین وزیر اعظم انسپیکشن کمیشن، آئی بی اور ایف آئی اے کے ڈائریکٹرز کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ بنوں میں دہشت گردی کے واقعے کا مقدمہ تھانہ سی ٹی ڈی بنوں میں درج۔ مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات شامل۔ متن کے مطابق 14 برقع پوش دہشت گردوں نے بھاری اسلحے کے ساتھ کینٹ پر حملہ کیا۔ دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے سیکیورٹی فورسز کے 18 اہلکار شہید ہوئے۔ یونان کشتی حادثے کا مرکزی ملزم عثمان ججا گرفتار۔ ایف آئی اے کے مطابق عثمان ججا سیالکوٹ جیل سے فرار ہو کر گلگت بلتستان میں روپوش ہو گیا تھا۔ ملزم انسانی اسمگلنگ کا عالمی ریاکٹ چلاتا تھا۔ 14 دسمبر کو پیش آئے حادثے میں 40 پاکستانی جاں بحق ہوئے تھے۔ کراچی کا ہائی پروفائل مصطفیٰ عامر قتل کیس۔ مقتول مصطفیٰ کی قبر کشائی کے بعد میڈیکل رپورٹ سامنے آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق مرنے سے پہلے مصطفیٰ نے کوئی نشہ آور شے استعمال نہیں کی تھی۔ میڈیکل رپورٹ میں کسی بھی زہریلے مواد کے ذرات بھی نہیں ملے۔ مکمل رپورٹ متعلقہ پولیس حکام اور پولیس سرجن کراچی کو ارسال کر دی گئی۔